نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا معشر الجن والإنس اے جنوں اور انسانوں کی جماعت ہے الم یأتکم رسول منکم کیا نہیں آئے تھے تمہارے پاس رسول تم میں سے یقصون علیکم آیاتی جو بیان کرتے تھے تم پر میری آیات کو وَيُنذِرُونَكُمْ لِقَاءَ يَوْمِكُمْ هَذَا اور تم کو ڈراتے تھے تمہارے اس دن کی ملاقات سے قالوا وہ کہیں گے شہدنا علی انفسنا ہم گواہی دیتے ہیں اپنی جانوں کے خلاف وغرتہم الحیات الدنیا اور دھوکے میں ڈالا ان کو دنیا کی زندگی نے وشہدوا علی انفسہم اور وہ گواہی دیں گے اپنے نفسوں کے خلاف انہم کانوا کافرین کے بے شک وہ کافر تھے منکر تھے ذالک علم یقل ربک علم یقل ربک اور اس وجہ سے کہ نہیں ہے آپ کے رب کے مہلک القری ہلاک کرنے والے بستیوں کو بظلم ظلم کے ساتھ واہلھا غافل جبکہ اس کے رہنے والے غافل ہوں وَلِكُلٍّ دَرَجَاتٌ مِّمَّا عَمِلُوا اور ہر ایک کے لیے درجے ہیں اس سے جو انہوں نے عمل کیے وَمَا رَبُّكَ بِغَافِلٍ اور آپ کا رب نہیں ہے غافل عما یعملون جو کرتے رہے ہیں پیچھے آپ نے پڑھا کہ اللہ رب العزت قیامت میں جنات کو انسانوں کو اور تمام مخلوقات کو جمع فرمائیں گے جنات سے بھی خطاب ہوگا انسانوں سے بھی خطاب ہوگا اس آیت مبارکہ میں بتلایا گیا کہ اللہ شان ہو دونوں قوموں کو جو مکلف ہیں جنات بھی مکلف ہیں انسان بھی مکلف ہیں ان سے مخاطب کر کے اللہ شان فرمائیں گے کیا تمہارے پاس رسول نہیں آئے تھے میرا احکام پیغام پہنچانے والے تمہارے پاس نہیں پہنچے تھے یقصون علیکم آیاتی جو تمہارے سامنے میرے احکام کو آیات کو بیان کرتے رہتے تھے پہلے نبی آتے تھے اور نبی آخر الزمان کے بعد ان کے نمائندے علماء وہ اللہ کا پیغام ان تک پہنچاتے تھے تو وہ قول وہ کہیں گے کیونکہ انکار تو کر نہیں سکیں گے پہلے کوشش کریں گے انکار کرنے کی لیکن انکار کو وہاں چلے گا نہیں جھوٹ چلے گا نہیں دھوکہ چلے گا نہیں چلاکی وہاں چلے گی نہیں تو وہ پھر شہدنا علی انفسنا اپنی ہی نفسوں کے خلاف گواہی دیں گے کہ ہمارے نفس ہم ان کی مانتے رہے آپ کے احکام کی خلاف ورزی کرتے رہے اور ان کو دنیا کی زندگی نے دھوکے میں ڈال رکھا کہ بس یہی ہے جتنی زندگی ہے مزے کر لو اے جہاں مٹھا تے اگلا کہیں ڈٹھا مزے کر لو 4 دن کی زندگی ہے عیاشی کر لو کون پوچھنے والا ہے وَشَهِدُوا عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ اور وہ گواہی دیں گے اپنی ہی نفسوں کے خلاف کہ بے شک وہی نافرمان تھے کافر تھے خطاوار تھے تو دنیا کے اندر یہی انسان کو دھوکہ ہے کہ میں نے یہاں ہمیشہ رہنا ہے مجھے کوئی پوچھنے والا نہیں 4 دن کی زندگی ہے گزار لو عیاشی کے ساتھ اور یہ بہت بڑا دھوکہ ہے جب اس کے دائیں بائیں کے سارے افراد اس کے سامنے جا رہے ہیں دادا چلا گیا باپ چلا گیا اس کے بڑے چلے گئے چھوٹے اس نے بنے ہاتھوں سے قبروں میں اتار دیے اور جوان کڈل جوانوں کو اس نے کفن میں لپٹے ہوئے دیکھا پھر بھی دھوکے میں رہا
فرمایا ذالک ان لم یکن ربک مہلک القری بظلم واہلھا غافلون، آپ کا رب ایسا نہیں ہے کہ کسی بستی کو، علاقے کو ہلاک کرے جبکہ وہ غافل ہوں، پھر ان کے پاس اللہ شانہ بھیجتے ہیں اپنا پیغام، حجت کو قائم کرتے ہیں۔ وما کننا معذبین حتی نبعث رسولا، ہم کسی کو عذاب نہیں دیتے یہاں تک کہ اپنے نمائندے کو نہ وہاں بھیجتے، اتمام حجت کے لیے۔ اور لئلا یکون للناس علی اللہ حجت بعد الرسل، رسولوں کے بھیجنے کا ایک مقصد یہ بھی ہوتا ہے کہ لوگ بہانہ نہ بنا سکیں کہ ہمیں کسی نے بتلایا نہیں تھا، سمجھایا نہیں تھا، ہمارے پاس تو حکم آیا نہیں تھا۔ تو اللہ شانہ نے رسولوں کو بھیجا، ہر علاقے میں، ہر زمانے میں، ہر بستی کے اندر اللہ کا پیغام پہنچا۔ کوئی جگہ ایسی نہیں جہاں اللہ شانہ کا حکم نہ پہنچا ہو، اللہ کا پیغام نہ پہنچا ہو۔ آج بھی علماء، تبلیغی احباب، مختلف دین کے نام سے کام کرنے والے ذمہ دار، شاید دنیا کا کوئی کونا ایسا نہیں جہاں یہ اللہ کا پیغام نہ پہنچا چکے ہوں۔ تو اللہ شانہ غفلت کی بنا پہ، یعنی جو قوم غافل ہو، ان کو پتہ نہ ہو، ان کو نہیں ہلاک کرتے، اتمام حجت کرتے ہیں، بعد میں پھر اللہ شانہ کا عذاب ہوتا ہے۔ اور وَلِكُلٍّ درجات میں معاملہ، جو کوئی کر کے جائے گا جیسا عمل ویسا اس کو درجہ ملے گا۔ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ، ذرہ برابر برائی کرے گا اس کو دیکھے گا۔ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ، ذرہ برابر نیکی کرے گا اس کو بھی دیکھ لے گا۔ اور ہر ایک کا نام اعمال تیار کیا جا رہا ہے، وہ کہے گا مَا لِهَٰذَا الْكِتَابِ لَا يُغَادِرُ صَغِيرَةً وَلَا كَبِيرَةً إِلَّا أَحْصَاهَا، کہ میری اس کتاب کو، نام اعمال کو کیا ہو گیا، اس نے نہ کچھ چھوٹی چیز چھوڑی نہ بڑی چھوڑی، ہر چیز لکھ لی ہے۔ خود انسان پڑھے گا کہ اس نے کیا کیا۔ اقرأ کتابک کفیٰ بنفسک اليوم علیک حسیبا، کہ دیکھ لے تو نے دنیا میں کیا کیا ہے، ہر آدمی پڑھ لے گا، اور وہاں اس کے نام اعمال میں ہر چیز درج ہوگی۔ کسی کو آنکھ کا اشارہ کیا، ہاتھ کا اشارہ کیا، کسی کو زبان سے دعا دی یا گالی دی، ہر چیز وہاں اس میں درج ہوگی۔ اور اللہ شانہ غافل نہیں ہے کہ جس کو جہاں جو سے درجے پہ بٹھا دیا، نہیں، وہ جانتا ہے، باخبر ہے، دیکھتا ہے، ہر ایک کی سنتا ہے، اس کو ایک ایک چیز کا علم ہے، وہ اپنے علم کے مطابق ہر ایک کو درجہ عطا فرمائے گا، نیکوں کو نیکی کا درجہ، بروں کو برا کی سزا دی جائے گی، کسی پہ ظلم نہیں ہوگا۔ تو یہ دنیا دارالامتحان ہے انسان کے لیے، یہ چراگاہ نہیں ہے، یہ کوئی سیرگاہ نہیں ہے، یہ کوئی تماشگاہ نہیں ہے، بلکہ یہ تو امتحان گاہ ہے۔ جو آدمی جیسے کرے گا مرتے ہی ویسے بھرے گا۔ دعا ہے اللہ مجھے آپ کی باتیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔